السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد، ہم نے سابقہ درس میں سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 5 اور 6 لی تھی۔ ان آیاتوں کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، اور اس سے بڑا کون گمراہ ہے کہ جو اللہ کے سوا اس کو پکارتا ہے، ان ہستیوں کو پکارتا ہے کہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، جو قیامت کے دن تک ان کی بات سنتے قبول نہیں کرتے، وہم عن دعائہم غافلون، بلکہ وہ ان کی دعاؤں، ان کی پکاروں سے ویسے ہی بے خبر ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، اور جب لوگوں کو اکٹھا اور جمع کیا جائے گا قیامت کے دن تو یہی جن کو یہ پکارتے ہیں ان کے دشمن ہوں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے کے مشرکوں اور جاہلوں کا، ان کے شرک کی حقیقت بیان کی ہے کہ ان سے بڑھ کر کو کون گمراہ ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کو پکارتا ہے کہ جو قیامت تک ان کی پکار نہ سن سکتے ہیں اور نہ وہ جو مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں وہ دے سکتے ہیں، بلکہ ان کی وہ پکاروں دعاؤں سے ویسے ہی بے خبر ہیں، جس میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے وہ نہ دعا سنتے ہیں اور نہ جانتے ہیں کہ پکارنے والوں کی حاجت ضرورت کیا ہے۔ اور یہاں پر بیان ہوا تھا کہ اللہ کے سوا جن ہستیوں کو پکارا جاتا ہے وہ 3 طرح کی ہیں۔ اللہ کے سوا جن چیزوں کو پکارا جاتا ہے وہ 3 طرح کی ہیں۔ یا تو اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جن کو پکارا جاتا ہے اور جو حقیقت میں اس شرک کے دشمن اور بلکہ اس شرک کو ہی دنیا سے مٹانے کے لیے آئے تھے اور دنیا میں اس شرک کو مٹاتے رہے ہیں جب تک ان کی دنیا میں رہے ہیں، لیکن پھر بھی مشرکوں نے دنیا سے جانے کے بعد انہی کی پوجا شروع کر دی، انہی کو پکارنا شروع کر دیا۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو خود اپنی پوجا عبادت کرواتے رہے، جس طرح کہ آج بھی گمراہ کن پیر ملا پائے جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی سابقہ زمانوں بھی یعنی کہ ایسے مشرک پائے گئے کہ جو خود اپنی پوجا عبادت کرواتے رہے۔ تو یہ بھی مرنے کے بعد نہ کہ لوگوں کی دعائیں قبول کریں، بلکہ وہ خود جو ہے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں، ایک مجرم کی حیثیت سے۔ دعائیں قبول کرنا یا دعائیں سننا تو دور کی باتیں ہیں۔ اور تیسرے جو بت پتھر و درخت ہیں جن کو بتوں کی شکل میں بنایا جاتا ہے، اگرچہ ان بتوں کی حقیقت بھی ذکر ہوئی تھی کہ یہ بھی کسی نہ کسی بت پرستوں کے ہاں، ان کے ہاں کسی نہ کسی شخصیت کے ساتھ، کسی ہستی کے ساتھ منسوب ہوتے ہیں۔ تو یہ ویسے ہی پتھر بے جان ہیں، ان کو کیا پتہ کہ کون ان کو پکار رہا ہے اور کیا ان کے ساتھ، کسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے مشرکوں کے سب سے بدترین گمراہ ہونے کا اس کی وجہ کہ ان کو پکارتے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کو پکار رہا ہے، یا تو فوت شدہ ہونے کی وجہ سے، اگرچہ نیک ہوں یا بد ہوں، یا پھر بے جان اور جمادات ہونے کی وجہ سے۔ اور ان آیات میں ذکر ہوا تھا کہ دعا صرف اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے، اور قرآن کریم میں بار بار دعا کے اللہ کے سوا اوروں کو پکارنے کا جو شرک ہے، اس کا بیان کرنے کا مقصد ہی اصل اس جرم پر تنبیہ کرنا ہے۔ اور پھر مزید یہ بھی کہ مشرک جن سے اپنے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو بچا چھڑا لیں گے، اللہ مانتا ہے کہ جب قیامت کے دن ہوگا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، کہ جب لوگوں کو اکٹھا جمع کیا جائے گا تو یہی ان کے دشمن ہوں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادتوں کا ویسے ہی انکار کر دیں گے۔
تو ان کے دشمن ہونے کی وجہ اگر تو اللہ کے نیک بندے تھے تو ظاہری بات ہے وہ شرک کے دشمن ہیں، تو کافروں کے کیسے مشرکوں کیسے دوست ہوں گے، مشرکوں کے دشمن ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر وہ خود شرک کرواتے رہے ہیں اور خود اپنی پوجا کرواتے رہے ہیں تو قیامت کے دن وہ اپنے عابدوں سے، اپنی عبادت کرنے والوں سے بری ہونے کا اعلان کریں گے تاکہ ان کا جرم جو ہے انہی کے سر پر ڈالیں اور خود کسی طرح سے اس کا ذمہ نہ لیں۔ اور اسی لیے وہ مشرکوں کے کیے ہوئے شرک سے بھی اس کا بھی انکار کر دیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کسی نے ہمیں شریک کیا ہو یا کسی نے ہمیں پکارا ہے۔ اس کے بعد کی آیات لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں ہماری کھلی واضح آیات، قال الذین کفروا للحق، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا حق کے بارے میں، لما جاءہم، جب ان کے پاس یہ حق آ گیا، ھذا سحر مبین، یہ کھلا جادو ہے، ام یقولون افتراہ، یا یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ گھڑ لیا ہے، قل ان افتریتہ، کہہ دیجئے کہ اگر میں اس کو خود گھڑا بنایا ہو، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو تم اللہ کے مقابلے میں میرے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، هو اعلم بما تفیضون فیہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو تم باتیں بناتے کرتے ہو، کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، کافی ہے اسی کا گواہ ہونا میرے اور تمہارے درمیان، وہو الغفور الرحیم، اور وہی ہے جو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ قل ما کنت بدعا من الرسل، کہہ دیجئے کہ میں نہیں تھا کوئی انوکھا رسولوں میں سے، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور نہیں مجھے معلوم ما یفعل بی، کہ کیا ہوگا میرے ساتھ، ولا بکم، اور جو کیا ہوگا تمہارے ساتھ، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو نہیں پیروی کرتا مگر اسی کی جو میری طرف وحی کی گئی ہے، وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں ہوں مگر کھلے طور پر ڈرانے والا۔ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 7 سے 9 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ جب ان کافروں پر اللہ تعالیٰ کی کھلی واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کہا ان کافروں نے حق کے بارے میں جب ان کے پاس آ گیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کافروں کے شبہات کا ذکر کرتا ہے کہ جو وہ دعوت حق کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلانے پر، ٹھکرانے پر ان کے شبہات جو پیش کرتے تھے، تو وہاں کہ جب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کھلی واضح آیات پڑھی جاتی ہیں اور جس میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے جو بھی آیات ہیں قرآن و سنت کی شکل میں بڑے واضح اور کھلی ہوتی ہیں، اس میں کوئی بل پیج کوئی الجھاؤ نہیں ہوتے، لیکن لوگ ہیں کہ جنہوں نے جو قرآن و سنت کا صحیح رستہ چھوڑا اور یونان اور اس طرح کے لوگوں کے فلسفوں کو لے کر دین کو بگاڑنے کی کوشش کی، تو چنانچہ
اللہ کی آیتوں کو، حدیثوں کو، قرآن کو، عقیدے کو، ان چیزوں کو جو ہے ایسے ایسے رنگ دیے، ایسے ایسے ان کو شکل صورتیں اپنا دیں کہ جو بڑی ہی پیچیدہ قسم کی ہوں، اور لوگ اس میں الجھ کر رہ جائیں۔ اور مقصد کیا ہے؟ مقصد جو ہے وہ قرآن و سنت سے لوگوں کو دور کرنا، تاکہ نہ کسی کو اس کی سمجھ آئے اور نہ کوئی اس پر چل سکے۔ حالانکہ قرآن سے بڑھ کر کو اللہ تعالیٰ کی یعنی کائنات میں اس سے کوئی آسان چیز نہیں کہ جس کو آدمی سمجھ اور پڑھ کر سمجھ سکے اور اس پر عمل پیرا ہو سکے۔ لیکن شیطانوں کا اور شیطان کے ایجنٹوں کا سابقہ زمانوں سے لے کر ان کی کوشش چلی آئی ہیں کہ حق کو جو ہے وہ باطل کے ساتھ خلط ملط کرنا، گڑبڑ کرنا، اور حق کو اس انداز سے الجھا کر رکھ دینا کہ لوگ جو ہے اس کو پہچان ہی نہ پائیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو ورنہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی آیتیں کیا ہیں؟ آیاتنا بینات، ہماری جو ہے وہ آیتیں جو بڑی کھلی واضح ہوتی ہیں۔ تو جب ان کے اوپر کافروں پر، ان گمراہوں پر یہ آیتیں اللہ کی پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو قال الذین کفروا للحق لما جاءہم ھذا سحر مبین، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا حق کے بارے میں جب ان کے پاس آ گیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ یہاں پر اگر مختصر انداز سے آیت کو ذکر کیا جاتا تو کہا جا سکتا تھا کہ انہوں نے کہا قالوا ھذا سحر مبین، اتنا ہی کہہ دیتے تو تب بھی معنی واضح ہو جاتا کہ انہوں نے اس آنے والے حق کو کیا نام دیا اور اس کو جادو قرار دیا۔ ایک اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پوری تفصیل کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا تاکہ ان کافروں کی ہٹ درمی اور ان کا تعصب اور ان کی جو ہے حق کی مخالفت کا اظہار ہو، پتہ چلے کہ وہ حق کے کیسے کتنے بڑے دشمن ہیں، اور بلکہ کافر کی پہچان ہو کہ کافر ہوتا کون ہے۔ تو اللہ فرماتا قال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا۔ تو کافر کون ہے؟ کہ جو کہا انہوں نے حق کے بارے میں، حق کے بارے میں لما جاءہم، جب ان کے پاس حق آ گیا۔ تو یہ ہے اصل کافر کی پہچان، کہ جو حق آنے کے باوجود بھی، حق اس پر مل جانے کے باوجود بھی، اور جو ہوتا بھی حق ہے اور سچ ہے اور حقیقت ہے، تو حق اور حقیقت ان کے سامنے کھل جانے کے بعد بھی پھر بھی اس کو ٹھکراتا ہے، اس کا انکار کرتا، اس کی طرح کے پروپیگنڈے کر کے اس کے خلاف کہ جادو ہے اور اس طرح کے پروپیگنڈے کر کے اس کو ٹھکرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہی حقیقت میں کافروں کے ہمیشہ سے انداز نظر آتے رہے ہیں کہ وہ کس انداز سے حق کے دشمن ہوتے ہیں، باطل کے دوست ہوتے ہیں، اور حق بات آ جانے کے بعد بھی، یعنی ایک تو ہے کہ وہ شخص جس کے پاس حق آیا ہی نہ ہو، جس کو حق کی حقیقت کا پتہ چلا ہی نہ ہو، لیکن ایک آدمی کے پاس حق آ بھی گیا تو اس کے بعد بھی پھر اس نے اس کو جھٹلایا، اس کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کیا، کیونکہ جس تک حق نہیں پہنچا اور حق پانے کا اس کے پاس کوئی رستہ نہ تھا، اب وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا میں معذور ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لے گا۔ لیکن جس کے پاس حق واضح ہو گیا، اس کو توحید کی دعوت ملی، قرآن سنت کی اس تک تعلیمات پہنچی، لیکن اس نے اپنے ہٹ درمی تعصب، اپنے عناد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اس دعوت کو، قرآن سنت کے ان آیات کو جو ہے دیکھنا سننا بھی گوارا نہ کیا، کیونکہ پہلے سے ہی تہیہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے نہیں ماننا۔ تو جس نے نہ ماننے کا پہلے سے تہیہ کر لیا ہوتا ہے، اس پر جتنی بھی اس کو آیتیں پڑھ کے سنا دو اور جیسی وہ اس پر حجتیں قائم کر دو، اس نے نہ ماننے کا جو فیصلہ کیا ہے تو چنانچہ وہ ماننے والا نہیں ہے۔ اور اس آیت سے ہی پتہ چلا کہ باطل پرست اور کافر، اس کی پہچان یہ بھی ہے کہ جیسے ہی اس کو حق کی بات اس تک پہنچتی ہے، فوراً ہی اس کو جھٹلا ٹھکرا دیتا ہے، اس کو اس پر غور و فکر کرنے کی بھی زحمت نہیں ہوتی کہ میں دیکھوں کہ واقعی کہیں سچ تو نہیں ہے، کہیں حقیقت تو نہیں ہے۔ اور یہی انداز آپ کو نظر آئے گا آج بھی اس طرح کے باطل پرستوں کا،
کہ جن کی خاص تربیت کی ہوتی ہے شرک پر، بدعات پر، گمراہیوں پر، اندھی تقلید پر اور خاص طریقوں پر، ان کو جو بھی قرآن کی آیتیں سنا لیں، ان کو جو بھی حدیثیں پیش کر دیں، اس نے پہلے سے ہی فیصلہ کیا کہ ہم نہ مانیں، تو نہ ماننے کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے جیسے ہی بات کو سنتا ہے، جیسے قرآن و حدیث کی بات سنتا ہے، فوراً ہی اس کا انکار، اس کو جھٹلا دیتا ہے۔ تو یہ ہے کسی کے اصل گمراہ ہونے کا سب سے بڑا اس کا انداز، اس کی وجہ۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ ھذا سحر مبین، کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ قرآن کو جادو کیوں کہتے تھے؟ ایک تو اس لیے کیونکہ ان کے پاس جب کوئی حجت دلیل نہیں ہوتی تھی تو اس کو جادو کہہ کر پھر اپنی جان چھڑاتے کہ اور تو کوئی قرآن کا مقابلہ کرنے کے پاس ان کے پاس کوئی دلیل حجت نہ ہوتی، لیکن یہ کہ جادو ہے تو اتنا سب کہہ کر اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتے، اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتے۔ اور دوسرا ان کا جادو کہنے کا مقصد یہ بھی، یا اس کی وجہ یہ بھی کہ قرآن کی، اللہ کے وحی کی جو تاثیر ہوتی ہے، ہر وہ شخص کہ جو صاف اور سیدھے دل کے ساتھ قرآن سنت کو سنتا پڑھتا ہے تو یہ قرآن اس کے دل پہ اترتا ہے اور واقعی ہی اس کو ہدایت کے رستے اس کے روشن ہو جاتے ہیں، اور فوری طور پر اپنے شرک کو، گمراہی کو، آباء و اجداد کے غلط رستوں کو چھوڑتا ہے اور دین حق کو قبول کرتا ہے۔ تو دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیے کہ حق جو ہے اس کا اتنا عظیم اثر ہے کہ جو فوراً ہی کسی حق پرست کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اور اس کو فوراً حق پرست جو ہے اس کو قبول کرتا ہے۔ تو اس کو یہ کافر، یہ بے ایمان کیا سمجھتے کہ یہ تاثیر چونکہ جادو کی تاثیر ہے، کیونکہ جادو وہ چیز ہوتی ہے کہ جو فوراً حقائق کو پلٹ دیتا ہے اور سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ بنا دیتا ہے، اور اس انداز سے ویسے تو جادو کا کام سچ کو جھوٹ بنانا ہی ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد کہ جادو کا کام حقیقت کو پلٹنا اور فوری طور پر ہی کسی چیز کا جو ہے اثر ظاہر کر دینا۔ تو قرآن کا بھی چونکہ اثر اسی طرح سے ہے کہ فوراً ہی اور یعنی کہ یقینی طور پر اس کے سمجھنے والے، پڑھنے والوں پر اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کو جادو کا نام دیتے کہ تم اگر دیکھتے ہو کہ لوگ کس انداز سے دین سے، قرآن سے متاثر ہو رہے ہیں، اس کا معنی کہ جادو ہے۔ ام یقولون افتراہ، یا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو گھڑا ہے۔ کبھی تو کافروں کا پروپیگنڈا یہ ہوتا کہ جادو ہے، حق نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان لگاتے کہ آپ نے خود یہ قرآن گھڑا بنایا ہے، اور یہ بھی ان کی حماقت کی، ان کے باولا اور پاگل ہونے کی دلیل کہ جس کو خود ہی جادو کہہ رہے تھے، پھر خود ہی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھڑا بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، کہہ دیجئے کہ اگر میں نے خود اس کو گھڑا بنایا ہے تو تم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں میرا کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اس کا کہنے کا معنی یہ ہے کہ اگر میں نے اس کو خود گھڑا بنایا ہوتا تو لازماً اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا جرم ہوتا، اور اگر واقعی ایسا ہو جاتا تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے پھر ایسے چھوڑے رکھتا؟ بلکہ لازمی اس کی پکڑ کرتا، اس پر میری پکڑ کرتا، اور جب پکڑ کرتا تو تم میں سے کوئی مجھے بچانے چھڑانے والا بھی نہ ہوتا۔ اس طرح کہ سورۃ الحاقہ میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آئے کہ ہمارے بارے میں کوئی بات کہہ دے جو ہماری بات نہیں ہے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم یقیناً آپ کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں، یعنی آپ کو وہ طاقت کے ساتھ، اور آپ کی گرفت کریں، ثم لقطعنا منه الوتین، پھر یقیناً ہم آپ کی اشارہ کاٹ دیں، وما منکم من احد عنہ حاجزین، پر تم میں سے پھر کوئی آپ کو اللہ تعالیٰ سے روکنے والا بھی کوئی نہ ہو، بچانے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ تو جس میں اس بات کی حقیقت بیان ہوئی ہے کہ اگر میں نے واقعی یہ قرآن گھڑا بنایا ہوتا تو وہ ایسا جرم ہوتا جو اللہ تعالیٰ اس پر مجھے کبھی چھوڑتا نہ، بلکہ اس پر فوری طور پر مجھے سزا دیتا، اور جب اللہ کی طرف سے سزا آتی، عذاب آتا، تو تم میں سے مجھے چھڑانے بچانے والا بھی نہ ہوتا۔ تو یہ معنی قل ان افتریتہ فلا تملکون من اللہ شیئا،
کہہ دیجیے کہ اگر میں نے اس کو گھڑا بنایا ہے تو تم اللہ کے مقابلے میں میرا کچھ اختیار نہیں رکھتے، یعنی اللہ سے بچانے کا، تو جس میں آپ کے بیان کرنے کا جیسے مقصد یہ ہو کہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ میری پکڑ کرتا اور اس پکڑ سے مجھے بچانے والا بھی کوئی نہ ہوتا۔ وہ اعلم بما تفیضون فیہ، وہ بہتر جانتا ہے کہ جس میں تم پڑے ہوئے ہو، بما جو اس میں تفیضون، افاضہ یفید ہوتا ہے کسی چیز میں پڑھنا، کسی بات چیت میں، کسی بحث میں پڑ جانا، تو جن بحثوں میں تم پڑے ہو اور جو تم پراپیگنڈے کر رہے ہو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اور یہ حقیقت میں صرف ان کو خبر دینا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف جانتا ہے، بلکہ ان کے لیے وارننگ ہے کہ اگر تم اللہ کے قرآن کے خلاف اور میرے خلاف اس طرح کی سازشیں کر رہے ہو اور کبھی جادو کا اور کبھی اس طرح کے الزام تراشیاں کر رہے ہو، تو نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اس طرح سارے پراپیگنڈوں کو سن رہا ہے، تمہاری ساری سازشیں دیکھ رہا ہے۔ وہ عالم، وہ بہتر جانتا ہے بما تفیضون فیہ، اس میں جو تم باتیں کرتے بناتے ہو، کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، بینی و بینکم، اسے مائک کے کافی اللہ تعالیٰ کا ہی میرے اور تمہارے درمیان کا گواہ ہونا۔ جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو پھر مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ تم مانتے ہو نہیں مانتے، کہ میں تم کو اللہ کا پیغام سناتا ہوں اور تم نہیں مانتے تو اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو تمہارا خود ہی محاسبہ کر لے گا، حساب لے لے گا۔ اور اس میں حقیقت میں دوسرے انداز میں داعی حق کو اس بات کی توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر اس کی کوئی دعوت قبول نہیں کرتا اور اس کی دعوت کو کوئی ٹھکراتا ہے تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب خود دیکھ رہا ہے لوگوں کے کافروں کے گمراہوں کے معاملات خود اللہ تعالیٰ دیکھتا جانتا ہے، تو پھر خود ہی ان کا حساب لے لے گا۔ تو داعی حق کا کام صرف اللہ کا دین، حق کی بات لوگوں کو پہنچانا ہے۔ جو قبول کر لے اس کی خوش قسمتی ہے اور جو نہ قبول کرے اس کی بدبختی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود ہی اس سے نمٹ لے گا۔ یعنی نہ ماننے والوں کے ساتھ، یعنی کہ ان کے ساتھ الجھنا، ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں۔ اور خصوصاً مکہ میں جہاں پر مسلمانوں کو صبر کا حکم دیا جاتا تھا اور کافروں کی طرف سے ملنے والی اذیتیں، ان کا جھٹلانا، ٹھکرانا، ان کا کفر کرنا، ان ساری چیزوں پر کو صبر سے برداشت کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو ان حالات میں خاص طور پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو دیکھ رہا ہے، اس لیے مجھے تم سے کوئی مزید بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اس میں اس بات کا بیان بھی ہے کہ داعی حق اگر حق بات پہنچا دیتا ہے تو اس نے اپنا فرض ادا کر لیا، وہ اگر مان لیتا ہے اس حق بات کو تو اس کی سعادت ہے، اور جو اگر نہیں مانتا تو اس کی بدبختی ہے۔ فرمایا کہ هو اعلم ما تفیضون فیہ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جو تم باتیں کرتے بناتے ہو، جن باتوں میں پڑے ہو۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، اس کا کافی ہے اللہ تعالیٰ کا ہی گواہ ہونا میرے اور تمہارے درمیان۔ وہو الغفور الرحیم، اور وہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا، مہربان ہے۔ اس جملے کی کیا مناسبت ہے آیت کے آخر میں؟ اس کی حقیقت میں دو مناسبتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ تم کو اتنا کفر اور بے ایمانی کرنے کے باوجود بھی اللہ نے جو چھوڑا ہوا ہے، اصل تو تقاضا یہ تھا کہ جس انداز سے تمہارا کفر بے ایمانی ہے، ہٹ درمی تعصب ہے، حق کی مخالفت کا انداز ہے، تو جس طریقے سے تم یہ کر رہے ہو، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ بغیر ایک لمحے کے بھی انتظار کیے تم کو رگڑ دیا جاتا اور تم پر اللہ کا عذاب آتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی تم کو مہلتیں دی ہوئی ہیں، تم ٹھکراتے ہو، جھٹلاتے ہو، طرح طرح کی سازشیں پروپیگنڈے کرتے ہو اللہ کے دین کے خلاف، قرآن و سنت کے خلاف، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی تم کو چھوڑے ہوئے ہے اور تم کو فوری طور پر پکڑ نہیں کرتا۔ تو یہ کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کی دلیل ہے کہ کافر کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل مل جانا، اس کو موقع مل جانا کہ مزید غور و فکر کر لے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی شک نہیں کہ اس کے غفور الرحیم ہونے کی دلیل ہے۔ اور دوسری بات، غفور الرحیم کے اندر، اس جملے کے اندر کافروں کو بھی ترغیب دی گئی ہے کہ اگر اب بھی وہ اپنے کفر کو چھوڑ کر ہدایت ایمان کی طرف آتے ہیں، اس کو اپناتے ہیں، تو ابھی بھی ان کے لیے ہدایت کے راستے کھلے ہیں، ابھی بھی توبہ ہو سکتی ہے اور ابھی بھی اللہ کے دین کی طرف آ سکتے ہیں۔ تو جس میں دوسرے الفاظ میں جس طرح کی ترغیب دی گئی ہے ان کو اپنے جرائم کو چھوڑ کر دین کی طرف آنے کی، حق کو اپنانے کی۔
کہ فرمایا قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بكم ولا بكم، قل کہہ دیجئے ما کنت میں نہیں تھا بدعا من الرسل، بدع کا لفظ جو ہے کسی چیز کا نئی چیز ہونا، کوئی نئے چیز پر کسی چیز کا ایجاد کیا جانا، جس طرح کہ رتمت بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے بغیر کسی صاحب کا مثال کے آسمان و زمین کو، یعنی پہلی بار اس نے پیدا کیا ہے۔ تو اس میں کیا ہے بدع کا لفظ، تو فرمایا کہ قل ما کنت بدعا من الرسل، کہہ دیجئے کہ میں نہیں ہوں رسولوں میں سے کوئی انوکھا۔ تو بدع کے معنی کوئی نئی چیز جس کو ہم اپنی زبان میں انوکھا کا نام دیتے ہیں، تو میں نبی رسول میں سے کوئی انوکھا نہیں ہوں۔ تو آپ کا انوکھا نہ ہونے کا معنی کیا ہے؟ اس کا اصل بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر اگر سامنے آ جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ بات کیوں کہلوائی۔ کافروں کے، مشرکوں کے، آپ کے دشمنوں کے آپ کے خلاف پروپیگنڈے، طرح طرح کی سازشیں، طرح طرح کے اعتراضات، طرح طرح کے شبہات، اور اس میں ان کے شبہات یہ بھی کہ ایک ایسا نبی ہے ما لہذا رسول یاکل الطعام یمشی فی الاسواق، ایک ایسا نبی ہے کھانا کھاتا بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، ایک ایسا نبی ہے جس کے بیوی بچے ہیں، ایک ایسا نبی ہے کہ جس کو ہماری طرح کی ضروریات ہے دنیا کی، اور پھر اللہ کا رسول ہے لیکن اکیلا ہی اٹھ کر آ گیا، اس کے ساتھ کچھ فرشتے آگے پیچھے ہوتے، اس کی حفاظت کرنے والے، اس کی دعوت کا پرچار کرنے والے، اور اگر کوئی آپ کو اذیت دیتا ہے تو اس کی پکڑ کرنے والے۔ تو اللہ نے کیسا نبی بھیجا کہ جس کو اکیلے ہی بھیج دیا اور چھوڑ دیا کہ ایسے ہی لوگوں کے، یعنی کہ مکہ والے، طائف والوں، اس طرح کے وہاں کے کافروں کی طرف سے جو اذیتیں تکلیفیں ہوتی ان کو برداشت کرنے کے لیے اپنے رسول کو ایسے چھوڑ دیا۔ تو حقیقت بات کیا ہے کہ ہمیشہ مادہ پرست اور دنیا پرست جو لوگ ہوتے ہیں ان کے معیار سوچ و فکر کے وہی ہوتے ہیں کہ جو دنیاوی ہوں۔ تو دنیاوی طور پر بادشاہ اگر کسی علاقے میں اپنی طرف سے کسی گورنر کو، کسی یعنی کہ بڑے آدمی کو بھیجتا ہے وہاں کا ذمہ دار بنا کر، وہاں کا حکمران یا وہاں کا جو ہے ذمہ دار بنا کر بھیجتا ہے، تو عام طور پر بادشاہ کسی کو بھیجتا ہے تو اکیلے کو نہیں بھیجتا، اس کے آگے پیچھے لو لشکر ہوتے ہیں، اس کی بڑے دھوم دھام ہوتی ہے، اور کسی عالی شان قصر محل میں جا کر اس کو ٹھہرایا جاتا ہے، اور بادشاہ کی طرف سے اس کے لیے جو یعنی کہ کسی علاقے کا، کسی جگہ کا گورنر ہونا یا اس کا ذمہ دار ہونے کے حوالے سے بادشاہ کی طرف سے تحریر ہے وہ پڑھ کر لوگوں کو سنائی جاتی ہے، اور پھر لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہی یہ فلاں آدمی ہے، یہ گورنمنٹ کا، حکومت کا بڑا آدمی ہے فرض کرو، تو لوگ اس کی بات مانتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی رسولوں کا سلسلہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی رسول قوموں کے اندر اٹھتے ہیں، اور عام طور پر قوموں کے غریب لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو نبوت رسالت کے منصب سے نوازتا ہے، اٹھ کر دعوت دینا شروع کرتے ہیں، اور کو ان کے ساتھ نہ فرشتے ہوتے ہیں، نہ کو ان کے پاس کو باڈی گارڈ ہوتے ہیں، اور نہ ہی ان کی دعوت کا آگے پرچار کرنے والے کو ان کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ان کو لوگ دیتا ہے اور یہ کام آگے چلتا ہے، لیکن داعی حق کا اصل کام جو شروع ہوتا ہے وہ محض اللہ تعالیٰ کے سہارے، اسی کے توکل پر، اور ممکن ہے کہ کوئی ایک انسان بھی اس کا ساتھ دینے والا نہ ہو۔ اسی پر کافر جو ہے اللہ کے نبیوں کے بارے میں ان کو اعتراض رہا، خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ تم کیسے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو کہ جب کہ تمہارے ساتھ کوئی فرشتے نہیں ہیں، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی اختیارات، قوت، طاقتیں نہیں ہم کو نظر آتی۔ اگر تم واقعی نبی ہو تو پھر ہمارے آباء و اجداد جو فوت ہو چکے ہیں ان کو زندہ کر کے دکھاؤ، ذرا پتہ چلے کہ واقعی تم نبی ہو، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے بڑی تم کو اختیارات ملے ہیں، اور تم مردوں کو زندہ کر کے دکھا دیتے ہو۔ اور اس طرح کے ان کے واحد قسم کے مطالبات ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان سبھی کا رد کرتے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قل کہہ دیجئے ما کنت بدعا من الرسل، کہ میں کوئی رسول میں سے کوئی نیا رسول نہیں ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ پہلے جو مجھ سے رسول آتے رہے ہیں وہ بھی میری ہی کی طرح کے تھے، میں انہی کی طرح کا ہوں۔ تو وہ بھی کھاتے پیتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے، ان کے بھی بچے ہوتے تھے، ان کی بھی ضروریات ہوتی تھی، وہ بھی بشر ہوتے تھے باقی لوگوں کی طرح، تو میں بھی اسی طرح سے ہوں۔ تو فرمایا کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، اور اس میں حقیقت میں رد ہے ان کا کہ جو آپ سے پہلے انبیاء رسولوں کے ان کا اقرار کرتے تھے، بذات خود عرب کے مشرک
ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے تھے، یہود و نصارہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے رسول مانتے تھے، تو فرمایا کہ جب پہلے رسولوں کا بھی حال وہی تھا جو میرا ہے، بھوک پیاس ان کو لگتی تھی، سردی گرمی ان کو محسوس ہوتی تھی، اور دنیا کے جو لوازمات ہیں وہ ان کے ساتھ بھی ایسے تھے جس سے میرے ساتھ ہے۔ تو جب تم سابقہ انبیاء کو مانتے ہو کہ وہ واقعی اللہ کے نبی رسول تھے، حالانکہ جو چیزیں میرے ساتھ ان کے اندر بھی تھیں، تو ان کو اگر رسول مانتے ہو تو مجھے جھٹلانے کا پھر کیا تک بنتا ہے، کس انداز سے جھٹلاتے ہو؟ تو حقیقت میں کافروں پر، مشرکوں پر اس انداز سے حجت قائم کی گئی کہ اگر تم جو ہے باقی نبی رسولوں کے اعتراف کرتے ہو وہ اللہ کے رسول تھے، تو میں بھی اسی طرح کی دعوت، اسی طرح کے تعلیمات لے کر آیا ہوں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ میری تعلیمات کو جھٹلاتے ہو اور پہلے نبیوں کی تعلیمات کو اقرار کرتے ہو؟ تو اس میں کل ما کنت بدعا من الرسول، کہہ دیجیے کہ میں انوکھا رسولوں میں سے نہیں ہوں، بلکہ ایسے ہی اللہ کا رسول، جس سے پہلے مجھ سے رسول آتے رہے ہیں۔ وما ادری ما يفعل بي ولا بكم، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ مشرکین کا ایک غلط فہمی ان کو یہ بھی تھی، بلکہ ہر درمی ان کا ایک غلط پروپیگنڈا ان کا، کہ نبی رسولوں سے جو ہے ان کے بارے میں ان کی عقیدہ تھا کہ یہ لازماً کوئی الگ سے ما فوق الفطرت مخلوق ہو، کہ جس کے پاس غیبی علم ہو، جس کے پاس غیبی طاقتیں ہوں۔ تو اس لحاظ سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طرح طرح کے تان بازی کرتے کہ تم ہمیں کچھ بتا نہیں سکتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور مستقبل کی خبر ہمیں دینے سے قاصر دیتے نہیں ہو، تو کیسے تم نبی ہو؟ تو اس پر آزماتا ہے کہ ان سے کہہ دیجیے کہ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، یعنی اور مجھے اپنے آپ کی بھی خبر نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور تمہارے بارے میں خبر نہیں تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ یعنی اللہ کے نبی عالم غیب نہیں ہوتے، ان کو یعنی کہ غیب کی وہی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا، ان کو سکھاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے اختیارات، اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے واضح ہے کہ آپ کے پاس اللہ کے اختیارات اور صفات نہیں ہیں۔ لیکن یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی نہیں پتہ تھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا، اور ان کافر مشرکوں کے ساتھ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ تو حقیقت بات تو یہ ہے کہ جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عموماً جو بھی ایمان پر، تقوی پر، توحید پر ہوتا ہے، قرآن سنت کا فیصلہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کا مقرب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے رحمتوں سے جنتوں میں داخل کرے گا۔ تو اس طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے صحابہ، آپ پر ایمان لانے والوں کا ایمان، اور اس ایمان کا نتیجہ واضح تھا کہ وہ جنت ہے، اللہ کے عذاب سے بچنا ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے کافروں کا، ان کا کفر، ان کی بے ایمانی، ان کا شرک، اس کا نتیجہ بھی واضح ہے کہ وہ جہنم ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات تو معلوم تھی کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین حق پر ہونے کی وجہ سے، اور آپ کے ساتھیوں کا دین حق پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کیا انعام ملنے والا ہے، اور کافروں کے بارے میں پتہ تھا کہ ان کے کفر و شرک کا، ان کی بے ایمانیوں کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل کے بارے میں کچھ کی خبر نہ تھی، اس لیے ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو نہیں پیروی کرتا مگر وہی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی کہ جو وحی آتی ہے وحی کی تعلیمات کے ساتھ میں چلتا ہوں، اپنی طرف سے مجھے کوئی بات کہنے کی نہ اجازت ہے اور نہ میں کہہ سکتا ہوں، اور نہ ہی مجھے، یعنی کہ میں کو بات اگر کہتا ہوں تو وہ حقیقت ہو سکتی ہے کہ جو مستقبل کے بارے میں ہو، سوائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر خبر ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر چیز بتائی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے خود اس کا کوئی علم نہیں۔ اور قرآن کریم میں جگہ جگہ پر ان چیزوں کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہ تھا۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، سورۃ النمل میں اللہ کا فرمان، کہہ دیجیے کہ آسمان زمین میں غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور سورۃ الاعراف میں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہہ دیجیے کہ میں نہیں اختیار رکھتا اپنے لیے بھی کسی نفع کا یا نقصان کا، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت زیادہ خیر و بھلائی کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نقصان کبھی نہ پہنچتا، إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، میں نہیں ہوں مگر ڈرانے والا، بشارت دینے والا
اس قوم کے لیے کہ جو ایمان لانے والے ہیں۔ تو یہ اور اس طرح کی ان کے اور دسیوں آیات، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پوری کی پوری بھری پڑی اس چیز ہے، آپ کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کہ جس میں عفق کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ کے پر بہتان کا واقعہ ہے، ان صحابہ کا شہادت کا واقعہ ہے جن کو دھوکے کے ساتھ 70 صحابہ کو شہید کیا گیا تھا، اور اس طرح کے سینکڑوں واقعات کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہ تھا، کیونکہ علم غیب صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ چیزیں جو اوروں تک نہیں، اللہ تعالیٰ اس کا علم نہیں دیا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم دیتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اس علم کا مل جانا، آپ کو اس علم کا مل جانا آپ کو عالم غیب نہیں بنا دیتا، کیونکہ عالم غیب کی تعریف اس کی یہ ہے کہ یعنی کہ جو شخص جو ہے بغیر کسی دنیا کے ذرائع وسائل کے خود ہی اپنی ذاتی صلاحیتوں سے اس چیز کو معلوم کر سکے، تو یہ علم غیب، تو یہ وہ علم غیب کا انداز ہے کہ جو صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ اس لیے میں کہ تم جو میرے بارے میں یہ کہتے ہو کہ میں تمہیں یہ کر کے دکھاؤں، اس چیز کی خبر دوں، اس چیز کی خبر دوں، میرے پاس کوئی پتہ نہیں کہ میرے ساتھ بھی کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ بھی کیا ہوگا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو نہیں پیروی کرتا مگر اسی کی جو میری طرف وحی کی گئی ہے، اللہ کی وحی کے ساتھ ہی چلتا ہوں۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں ہوں مگر کھلے طور پر ڈرانے والا، یعنی میرا کام صرف تم کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے، باقی غیب کی خبریں اللہ کے پاس ہیں، نہ میرے پاس ہے کہ تم کو بتا سکوں، اور نہ ہی مجھے ان چیزوں کو جاننے کا میرے پاس کوئی رستہ ہے۔ تو یہ وہ حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کی کہ آپ کی حقیقت کیا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا ہے، نبیوں رسولوں کا امام بنا دیا ہے، بنی آدم کا جو ہے سردار بنا دیا ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی صفات آپ کے اندر آ گئی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے اختیارات آپ کو دے دیے گئے ہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ یعنی اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں آپ کا کوئی حصہ نہیں، اور نہ ہی آپ کو خود کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے۔ ہمارا دیکھیں آج کہتا ہوں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں ہماری کھلی واضح آیتیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا حق کے بارے میں جب ان کے پاس حق آ گیا، هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا، بنا لیا قرآن کو؟ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ، کہہ دیے کہ اگر میں اس کو گھڑا بنایا ہوتا، فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تم تو اللہ تعالیٰ سے بچانے کے لیے میرا کچھ بھی، مجھے بچانے کے لیے کوئی اختیار نہ رکھتے۔ وہ عالم، وہ بہتر جانتا ہے، بما تفیدون فیہ، کہ جس بحث میں تم پڑھتے ہو، جو باتیں جو بناتے کرتے ہو، کفا بہ شہیدا بینی وبینکم، اسی کا گواہ ہونا کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان، وہو الغفور الرحیم، اور وہی بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ قل ما کنت بدعا من الرسل، کہہ دیجئے کہ میں نہیں ہوں کوئی انوکھا رسولوں میں سے، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ ان اتبع، میں نہیں پیروی کرتا، الا مگر ما یوحی الیہ، جو میری طرف وحی کیا گیا ہے، وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں ہوں مگر کھلے طور پر ڈرانے والا۔ بارک اللہ فیک۔